ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریائے شفاف کے کنارے واقع ایک گاؤں تھا جس کا نام گلستان تھا۔ گلستان میں ایک محنتی مزدور رہتا تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو اپنی محنت اور مضبوطی کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ ہر روز صبح سے شام تک وہ گھروں کی تعمیر، سڑکوں کی مرمت اور کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کھردرے اور کمر میں درد تھا، مگر اس کا عزم کبھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ ایک گرمیاں گلستان کو ایک سخت قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ دریا جو ان کی فصلوں کو سیراب کرتا تھا اور گاؤں والوں کے لیے پانی فراہم کرتا تھا، خشک ہو گیا۔ بغیر پانی کے کھیت خشک ہو گئے اور ایک بار سرسبز زمین بنجر ہو گئی۔ گاؤں والوں کو خوف تھا کہ وہ ان سخت حالات میں زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ راجو نے اپنے گاؤں والوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اپنے دادا سے سنی ہوئی کہانی یاد آئی جس میں ایک قدیم کنویں کا ذکر تھا جو جنگل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا اور کبھی خشک نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ کہانیاں پر اسرار اور جنگل خطرناک ہونے کی باتیں کرتی تھیں، راجو نے اس کنویں کو ڈھونڈتے اور گلستان کے لیے پانی لانے کا عزم کر لیا۔ ایک صبح راجو نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے پاس صرف اس کی وفادار کدال اور چند ضروری اشیاء تھیں۔ جنگل گھنا اور تاریک تھا، مروڑتے ہوئے درخت اور اجنبی آوازیں اور ہر طرف گونج رہی تھیں، مگر راجو نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اپنے گاؤں کو بچانے کی امید اس کے دل میں روشن تھی۔ کئی دنوں تک وہ سفر کرتا رہا اور بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اسے جنگلی جانوروں، خطرناک راستوں اور زہریلے پودوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر رات وہ ایک محفوظ جگہ تلاش کر کے آرام کرتا اور اگلی صبح نئے عزم کے ساتھ جاگتا۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے اور پیروں میں چھالے پڑ گئے، مگر اس کا عزم کبھی کم نہیں ہوا۔ ایک شام جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا، راجو ایک کھلی جگہ پر پہنچا۔ اس کے بیچ میں ایک قدیم پتھر کی عمارت تھی جو کائی اور بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ راجو نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی افسانوی کنواں ہے۔ امید سے بھرا ہوا راجو نے کنویں کے ارد گرد کھدائی شروع کر دی، ملبے اور جھاڑیوں کو صاف کرنے لگا۔ گھنٹوں سے دنوں میں راجو نے لگاتار محنت کی اور کھدائی جاری رکھی۔ آخر کار جب ایک ابدیت محسوس ہو رہی تھی، اسے پانی ملا۔ شفاف پانی کنویں میں بھرنے لگا اور چاندنی میں چمکنے لگا۔ راجو نے فتح کی خوشی میں نعرہ لگایا، جانتے ہوئے کہ اس نے اپنے گاؤں کے لیے زندگی کی امید ڈھونڈ لی ہے۔ راجو نے اپنے پانی کے گڑھے بھرے اور طویل سفر گلستان کی طرف واپس شروع کیا۔ پانی کے وزن اور تھکن کے باوجود وہ مسلسل چلتا رہا۔ اس کے دل میں اپنے گاؤں کی تصویر اور لوگوں کی خوشی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ جب راجو جنگل سے نکل کر گلستان پہنچا تو گاؤں والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں امید اور تعریف کی جھلک تھی۔ اس نے سب کے ساتھ پانی بانٹا اور گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے۔ راجو کی بہادری اور عزم نے ان کے دلوں کو بھر دیا۔ کنواں گاؤں کے لیے پانی کا نیا ذریعہ بن گیا اور گلستان دوبارہ خوشحال ہونے لگا۔ فصلیں اگنے لگیں اور زمین دوبارہ سرسبز ہو گئی۔ گاؤں والوں نے راجو کی بہادری اور قربانی کو کبھی نہیں بلایا۔ انہوں نے ایک جشن منایا اور اسے گلستان کا سب سے بہادر اور مہربان شخص قرار دیا۔ اس دن کے بعد راجو نے اپنی محنت جاری رکھی، مگر اب وہ صرف ایک مزدور نہیں تھا، وہ ایک ہیرو بن گیا، امید اور مضبوطی کی علامت۔ اور جب بھی گاؤں والے مشکلات کا سامنا کرتے، وہ اس بہادر مزدور کی کہانی یاد کرتے جو انجان راستوں پر چل کر انہیں بچانے آیا تھا۔ یوں گلستان خوشحال رہا، نہ صرف اس قدیمی کنویں کے پانی کی وجہ سے، بلکہ ایک محنتی مزدور راجو کی بہادری اور عزم کی وجہ سے۔